بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اپنے ناول بڑی آزمائش کا دوسرا حصہ شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں اور میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ بڑی آپا ارم جو کالج کے زمانے میں ایک پیر کی مرید بن گئیں، ہر وقت ان کے لبوں پر پیر صاحب کا ذکر ہوتا، عجیب سی باتیں کرنے لگیں۔ سمجھانے کا بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ ابا گھبرا گئے۔ غرض یہ کہ وہاں جا کر آپا کی شادی بھی کر دی، مگر پنڈی میں بھی کوئی دوسرا پیر مل گیا، دوسرے کے بعد تیسرا بھی۔ پنڈی سے باہر بھی کئی پیر ان کے شناسا ہو گئے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، اب بھی چل رہا تھا۔ نہ جانے ان پر کس پیر نے ایسا جادو کیا کہ وہ شوہر اور بچوں سے بھی لاپرواہ رہنے لگی اور اب تو میکے میں رہائش اختیار کر لی تھی، بلکہ اب بہت با اختیار ہو گئی تھیں۔ ان کے مشاغل سے سب گھر والے نالاں تھے۔ جب جی چاہتا یا بقول ان کے پیر صاحب کا حکم ہوتا وہ کہیں چلی جاتی۔ ابا نے بہت سمجھایا، گھر اور شوہر کے فرائض یاد دلائے، لیکن ان پر اثر نہ ہوا۔ اب تو خاندان کے سب لوگ ان سے واقف ہو چکے تھے اور اکثر ان سے ملنے میں پہلو تہی کرنے لگے۔ وہ خود بھی کسی سے مل کر خوش نہ ہوتی۔ جمشید کا فون آ گیا۔ فوراً چھٹی لے لو اور روانہ ہو جاؤ، میری شادی میں تمہاری شرکت لازمی ہے، تفصیل آ کر معلوم کرنا، شدید ٹینشن اور مصروفیت ہے۔ عادل نے بھی زیادہ تفصیل نہیں پوچھی، شادی بس یہ کافی تھا کہ اس کی شرکت ہونی لازمی ہے۔ دوست سے ملاقات کی خوشی، وہ فوراً روانہ ہو گیا۔ اسٹیشن پر جمشید موجود تھا۔ گھر پہنچنے تک وہ کافی باتیں کر چکے تھے۔ گھر کے مردانے میں کئی کمرے تھے، وہیں ایک کمرہ اسے مل گیا۔ اسے دو نوجوانوں کے سپرد کر کے جمشید اندر چلا گیا۔ نہا دھو کر تیار ہوا، چائے لوازمات کے ساتھ آ گئی۔ جمشید بھی آ گیا، کچھ الجھا ہوا، پریشان سا۔ کیا پریشانی ہے؟ شادی سے پہلے فکریں؟ نہیں، مسئلہ کچھ اور ہے، دبی زبان سے بولا۔ معاملہ کچھ بگڑ گیا ہے؟ ہیں؟ کیا مطلب؟ عادل کو خاصا الجھا ہوا سا لگا۔ یار شادی کھٹائی میں پڑ گئی ہے۔ اس نے پراسرار طور پر آواز نیچی رکھی۔ ارے کیا ہو گیا؟ یعنی کہ پریشان نہ ہو، شادی جہاں ہونی تھی وہاں نہیں ہو رہی، مگر ہونی ہے کل ہی۔ اچھا یہ کیسے؟ یہی تو الجھن ہے۔ جہاں طے ہوئی تھی وہ زمیندار لوگ ہیں، انہوں نے شرط لگا دی کہ نکاح سے پہلے ان کی لڑکی کو پراپرٹی میں حصہ دے دیا جائے۔ یہ بات ابا کو منظور نہیں، اس لیے ابا کا اصرار ہے کہ میں ان کی یتیم بھتیجی سے شادی کر لوں، جس کی ساری عمر ہمارے گھر میں گزری ہے۔ مجھے یہ منظور نہیں۔ دراصل میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں۔ ابا نے مجھ سے رائے لیے بغیر اپنی مرضی سے شادی کسی اور سے طے کر دی تھی۔ میں نے شکر ادا کیا کہ ٹوٹ گئی، مگر اب یہ تجویز بھی ناقابل عمل ہے۔ عادل کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ جمشید سوچ کر بولا، ابا سے بات کرتا ہوں، اور متفکر سا باہر نکل گیا۔ رات ہو گئی، نہ جانے اندر کیا کھچڑی پک رہی تھی۔ پھر جمشید آ گیا، بکھرے بال، فک چہرہ۔ انہوں نے پارے کو مہندی لگا دی۔ بکھلایا ہوا تھا۔ پارے کیا؟ عادل ہونکوں کی طرح اسے دیکھنے لگا۔ ماہ پارا، ہم اسے پارے کہتے ہیں، وہی کزن جس کی قسمت میرے ساتھ پھوڑنے کی تیاری ہو رہی ہے، جو مجھے ہرگز پسند نہیں۔ ابا نے کہا اس کی شادی تو ہونی ہے، چاہے تم پسند کرو یا نہیں کرو۔ اب بھلا اس کا کیا مطلب ہے؟ یار کزن ہے، کر لو، کیا چیز ناپسندیدہ ہے اس کی؟ ناپسند تو کچھ نہیں، وہ ہے ہی سلجھی ہوئی، خاموش طبع، محنتی، شرمیلی، اطاعت گزار، مگر بطور بہن اب شادی کے لیے تو بہت چھوٹی ہے مجھ سے۔ میرا دل اس پر راضی نہیں۔ یار ان لوگوں کو سمجھاتے، جہاں طے ہوئی تھی شاید بات بن جاتی۔ چھوڑو، اچھا ہوا ختم ہوا۔ مجھے تو ابا نے مجبور کر دیا، ورنہ ابھی تو وہ رک گیا۔ کیا ابھی تو؟ جو لڑکی مجھے پسند ہے ابھی اس سے بات نہیں ہوئی، اور ادھر ابا پارے کو میرے لیے پسند کر چکے، رشتہ داروں میں واہ واہ بھی ہو جائے گی اور یتیم بھتیجی کے فرض سے سبکدوش بھی ہو جائیں گے، مگر وہ نہیں جانتے بیٹے کا دل اجڑ جائے گا۔ وہ منہ سجا کر گردن موڑ کر بیٹھ گیا، غالباً آنسو ضبط کر رہا تھا۔ عادل کو ترس آ گیا۔ آخر مجبوری کیا ہے؟ وہ کزن تمہیں پسند کیوں نہیں، جبکہ اتنی خوبیوں کی مالک ہے؟ بہت پسند ہے، مگر بطور کزن، بہن کی طرح۔ بچپن سے ساتھ رہی ہے، بہت معصوم اور نازک سی۔ مجھے اس سے بہت محبت ہے، مگر اس پر ترس زیادہ آتا ہے۔ وہ ہر ایک کو خوش رکھنا جانتی ہے اور خود اداس رہتی ہے۔ میں چاہتا ہوں وہ کسی دوسری اچھی سی جگہ چلی جائے جہاں اس کی قدر ہو، اسے بہت زیادہ محبت ملے۔ یہاں تو وہی مثل ہے، گھر کی مرغی دال برابر۔ وہ اس قابل ہے کہ اس کی بہت عزت کی جائے، اسے اتنا چاہا جائے کہ وہ اپنی محرومیاں بھول جائے۔ پھر تو یار تمہیں ہی یہ کام کرنا چاہیے۔ تم اسے سمجھتے ہو، اللہ نے موقع دیا ہے، تم اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ عادل پرجوش لہجے میں بولا۔ جمشید نے اسے بغور دیکھا۔ اچھا، اور اگر میں کہوں کہ یہ موقع تمہیں مل رہا ہے، فائدہ اٹھا لو، بولو؟ جمشید نے حیران کر دیا۔ عادل چونک گیا۔ کیا میں؟ لیکن ہاں تم۔ یار میں اپنی دوستی کا واسطہ دیتا ہوں، تم اس سے شادی کر لو،
عادل خدا کے واسطے تم اس کو وہ محبت اور ماحول دے سکتے ہو جس کی اسے ضرورت ہے، تم اس سے شادی کر لو، ورنہ میرے انکار کے بعد ابا کسی بھی نتھو خیرے سے اس کی شادی کر دیں گے، جہاں وہ ساری زندگی روتے ہوئے گزارے گی۔ دوست دیکھو میں تم سے بھیک مانگ رہا ہوں۔ وہ عادل کی خوشامد کر رہا تھا، تقریباً رونے کو تھا، اور عادل دم بخود۔ یار عادل میں اسے محبت نہیں دے سکتا، ہمدردی کر سکتا ہوں، لیکن اس بیچاری کا قصور کیا ہے کہ وہ پوری زندگی اس پنجرے میں گزار دے، شادی کے بعد آزادی کے بجائے قیدی بن جائے۔ اسے بھی حق ہے اپنی زندگی بنانے کا، اپنا گھر اپنی مرضی سے سنوارنے کا، اور یہاں اسے دوسروں کے اشاروں پر چلنا پڑے گا۔ اسے بھی خوشیوں کا حق ہے، یہاں نہ اسے کوئی حق ملے گا، نہ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزار سکے گی۔ یہ ایک معصوم اور یتیم لڑکی کی زندگی کا سوال ہے۔ عادل پریشان ہو گیا۔ یار جمشید میں بھی کیسے؟ آخر میرے اماں ابا کی بھی مرضی، اتنا بڑا قدم اٹھانے سے پہلے مجھے اجازت تو لینی ہوگی ابا سے۔ یقین کر لو دوست، تم کبھی نہیں پچھتاؤ گے، میں گارنٹی دیتا ہوں، تم کبھی مایوس نہیں ہوگے، اور تمہارے والدین کہیں شادی کر دیں، ہرگز کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے۔ اتنی باوصف باحیا خوبصورت لڑکی تمہارا نصیب بننے والی ہے۔ اس دوست نے کبھی تمہیں دھوکہ نہیں دیا، تمہیں علم ہے نا، میں نے کوئی غلط مشورہ نہیں دیا، ہمیشہ تمہاری بھلائی چاہی ہے، اب بھی مجھے تمہارا ہی مفاد عزیز ہے۔ میری خود غرضی اگر ہے تو صرف اتنی کہ اس معصوم بے قصور لڑکی کو بہتر مستقبل ملے۔ میں اسے وہ نہیں دے سکتا جو تم دے سکتے ہو، وہ مجھے سگی بہن سے زیادہ عزیز ہے۔ وہ اب رو رہا تھا، عادل کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے سسک رہا تھا۔ عادل مضطرب ہو گیا، جمشید کے ساتھ برسوں گزارے تھے، ساتھ کھیلتے، ساتھ پڑھتے، وہ بے حد خوش مزاج، تعاون کرنے والا لڑکا تھا، احسان کر کے بھول جانے والا۔ کئی بار اس نے عادل کی مدد کی، اس کی فیس کا منی آرڈر وقت پر نہ ملا تو جمشید فیس ادا کر دیتا، اور کئی بار تو واپس بھی نہ لیتا۔ عادل کو شرمندگی ہوتی تھی، لیکن وہ دوسروں کے بھی اسی طرح کام آتا تھا اور ہنسی مذاق میں ٹال جاتا۔ وہ بے لوث اور بے غرض دوست تھا، اور آج وہ عادل سے مدد کا طالب تھا۔ جوں جوں وقت گزر رہا تھا، جمشید کی اداسی اور تفکر بڑھ رہا تھا۔ تم جمشید یار اگر یہاں شادی نہیں کرو گے تو پھر کہاں کرو گے؟ آخر لوگ تمہاری شادی کے لیے ہی جمع ہوئے ہیں۔ عادل نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ وہ بھی ہو ہی جائے گی، میں ابا کو بالکل مایوس نہیں کروں گا، میری پھپھو ہیں، ان کی بیٹی سے ہو سکتی ہے، میں دراصل سیما سے ہی۔ وہ چپ ہو گیا، عادل کی سمجھ میں بات آ گئی۔ اچھا تو یہ قصہ ہے۔ رات کے 2 بجے تھے، جمشید آنکھیں پھاڑے چھت گھور رہا تھا۔ اچانک جمشید کے ابا دندناتے ہوئے اندر آئے، انہوں نے جمشید کو کالر سے پکڑ کر گھسیٹا اور گالیاں تھپڑ مکے مار مار کر جمشید کی خوب عزت افزائی کی۔ لوگ اندر آ گئے، بیچ بچاؤ شروع ہو گیا۔ جمشید نے تھک کر کہہ دیا، صبح صبح بتاؤں گا۔ والد صاحب بھی مار پیٹ کر نڈھال ہو چکے تھے، ہاتھ جھاڑ کر بولتے بولتے چلے گئے۔ عادل جمشید کو ان کے غیظ و غضب سے بچانے کی کوشش میں خود بھی ان کے مضبوط طاقتور ہاتھوں کے تھپڑ کھا چکا تھا۔ ان سب کے جاتے ہی جمشید کو سہلایا، بستر پر لٹایا، خود بھی سونے کی کوشش کی۔ بمشکل نیند آئی، آنکھ کھلی جمشید کی سسکیوں سے۔ بیچارہ بھلا اس کا کیا قصور؟ اسے سیما سے محبت ہے، اور پہلے تو بغیر اس کی مرضی کے شادی طے کر دی، پھر زبردستی کزن کے ساتھ شادی کرانا چاہتے ہیں۔ ابا کی زیادتی پر اسے بہت غصہ آ رہا تھا، کس بیچارگی سے پٹتا رہا۔ عادل کے اپنے بازو میں ابھی تک دکھن ہو رہی تھی، اور جمشید پر تو تابڑ توڑ 20-25 مکے برسے تھے۔ اس کا کیا حال ہوا ہوگا؟ سارا بدن دکھ رہا ہوگا، تبھی رو رہا ہے، مگر اس وقت اس کو چھیڑنا مناسب نہ تھا، لہٰذا پھر نیند میں گم ہو گیا۔ صبح کافی دیر سے آنکھ کھلی، جمشید بھی جاگ رہا تھا۔ اس کی شکل دیکھ کر مجھے حیرانگی ہوئی، پورا چہرہ سوج کر غبارہ بنا ہوا تھا، آنکھیں اندر کو دھس گئی تھیں، یقیناً جسم بھی سوج چکا ہوگا۔ نظریں چرا کر باتھ روم چلا گیا، آ کر دیکھا تو جمشید بھی بیٹھا ہوا تھا۔ عجیب صورتحال تھی، دونوں ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے، شرمندہ شرمندہ۔ جمشید بستر سے اٹھا، پھر کراہ کر بیٹھ گیا۔ ہاں جانے کہاں کہاں چوٹ آئی ہوگی، آخر ہمت کر کے باتھ روم چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ایک لڑکا ناشتہ لے آیا۔ عادل نے آداب میزبانی نبھانے کی کوشش کی، جمشید کو پلیٹ پکڑائی، انڈے پراٹھے، جیم، روٹی، ڈبل روٹی، مکھن، سبھی کچھ تھا، مگر کھایا نہیں گیا۔ جمشید کراہتا ہوا لیٹ گیا۔ واقعی دل میں کوئی امنگ ہو، نہ خوشی ہو تو بھوک مٹ جاتی ہے۔ عادل کا دل بھی اچاٹ ہو گیا۔ پھر جمشید کے بڑے بھائی آ گئے۔ یہ کیا، ایک لیٹا ایک بیٹھا اور ناشتہ بیچ میں رکھا ہے، کیا معاملہ ہے؟ عادل نے جھجک کر سلام کیا۔ انہوں نے ہنس کر کہا، ناشتہ کرو بھئی، رزق کو انتظار نہیں کراتے، وہ روٹھ جاتا ہے، چلو شاباش۔ جمشید یکدم اٹھا اور بھائی کے گلے لگ کر رونے لگا۔
بھائی نے اسے الگ کیا، کمر تھپکی، بات کیا ہے؟ لڑکیوں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ بھائی میں پارے سے شادی نہیں کر سکتا، میں اسے بہن سمجھتا ہوں، یہ غلط کام ہوگا، میں اس کو وہ محبت نہیں دے سکتا جس کی حقدار ہے وہ پھٹ پڑا۔ ارے یہ تو پھر پارے کو تو مہندی بھی لگ چکی ہے، ابا کا موڈ خراب اور تمہارے منہ پر سوجن کیسی ہے؟ ہنسی آ رہی ہے مجھے، یار کیا حلیہ بنا لیا ہے۔ وہ مسکرا رہے تھے۔ سارے بدن پر سوجن ہے، میں نے نہیں، ابا نے مار مار کر سجا دیا مجھے۔ سوچ رہا ہوں کہیں بھاگ جاؤں، اور یہی کروں گا میں اگر زبردستی کی گئی۔ بھائی سوچنے لگے، پھر بولے تو آخر پھر کیا حل ہے؟ میں تمہارا مقدمہ تو لڑ سکتا ہوں، مگر پارے اس کا کیا ہوگا؟ سوچو اس کا کیا قصور ہے؟ کون کرے گا اب اس سے شادی؟ ابا تو آج ہی اسے رخصت کرنے پر تلے بیٹھے ہیں، اس کا کیا ہوگا؟ آج ہی کون آئے گا؟ میں کر لوں گا میں۔ عادل کا خون ابال کھانے لگا، جوش میں بول اٹھا، میں آج ہی۔ جمشید کے آنسو عادل کے دل پر گر رہے تھے، بس یہی حل تھا دوستی نبھانے کا موقع۔ بھائی حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ بھائی جمشید بھی جوش میں آ گیا، یہ میرا بہت اچھا دوست ہے، کالج تک ساتھ رہا، اب یہ لاہور سے میری شادی کے لیے آیا تھا۔ بھائی ابا سے کہو یہ بہت اچھا آدمی ہے، میرا بچپن کا یار ہے، پارے کو خوش رکھے گا۔ بھائی نے باری باری دونوں کو دیکھا۔ بھائی میں نے ہی اسے راضی کیا ہے، وہ زور دے کر بولا۔ بھائی نے ہونٹ چبائے۔ اچھا چلو یہ مسئلہ بھی حل ہوا، مگر تمہارا کیا ارادہ ہے؟ شادی تو تمہاری آج ہونی ہے، ساری تیاری تمہاری شادی کی ہے۔ آپ پھپھو سے بات کریں، میں سیما سے، اسی سے کروں گا اور کسی سے نہیں۔ لو زبردستی، کیا پھپھو راضی ہیں؟ تمہاری بات ہوئی ہے؟ ہو چکی ہے، رشتہ ٹوٹنے کے بعد ہی آپ ابا کو راضی کریں، وہ آج بھی بات کر لیں پھپھو سے۔ بھائی باہر چلے گئے تو جمشید نے جوش جذبات میں اٹھ کر عادل کو لپٹا لیا، منہ چومنے لگا، پھر اپنی چوٹیں دکھنے لگیں، کراہتے ہوئے پلنگ پر دھم سے گرا۔ عادل تم نے میرا بوجھ ہلکا کر دیا ہے، ساری عمر یہ احسان نہیں بھولوں گا، تم نے مجھے خرید لیا، میرے لیے یہ اس صدی کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ شکریہ عادل، تم واقعی ایک اچھے انسان اور سچے دوست ہو، میں کیا بدلہ دوں تمہیں؟ میں کیا بدلہ دے سکتا ہوں تمہیں؟ عادل کو ہنسی آ گئی۔ کوئی بدلہ نہیں، بس دعا کرو کہ یہ میرے لیے بھی سب سے بڑی خوشی ثابت ہو، تم کبھی نہیں پچھتاؤ گے بلکہ ہمیشہ مجھے دعائیں دو گے۔ اے اللہ مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ وہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرنے لگا، پھر بیٹھے بیٹھے عادل کو لپٹا لیا۔ دل تو چاہتا ہے خوشی سے ناچوں، مگر یار سارا بدن دکھ رہا ہے، کھڑا ہونا مشکل ہے، ناچوں کیسے؟ بیچارگی سی تھی، پھر دکھتے بدن کے ساتھ دلہا کیسے بنو گے؟ اس نے فکر مندی سے اس کا سوجا ہوا چہرہ دیکھا۔ بہت بھاری ہاتھ ہیں ابا کے، بچپن سے مار کھاتا آیا ہوں، مگر تب وہ اتنے پہلوان نہ تھے، اور سب کے سامنے بے عزتی، مرنے کو دل چاہ رہا تھا۔ رات بھر اسی صدمے سے روتا رہا۔ عادل نے کہا، میں سمجھا چوٹیں درد کر رہی ہیں، وہ بھی، مگر ذلت کا احساس بہت ہوا، ابا نے مارا ہے، وہی دوا بھی کریں گے، سوجن کی خیر ہے۔ عجب شخص تھا جمشید، ہنس رہا تھا، پھر نہایت خوش و خضوع سے ناشتہ ہوا، آوازیں لگا لگا کر گرم گرم پراٹھے، گرم چائے منگوائی، مٹھائی بھی، اور رات کا قورمہ کباب بھی۔ چھوٹا بھائی اندر آیا۔ آج بس یہیں تک۔ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور مزید سننے کے لیے میرے ساتھ رہیے۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔